كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق السلام أرشدا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو غصہ نہ کرنے سے منع کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ اب اس کے بعد یہ دوسری روایت ہے، کوئی ہیں پڑھنے والے اس روایت کو؟ اس کے بعد جو روایت ہے کوئی پڑھیں گے آپ لوگوں میں سے؟ خیر میں پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ وعن خولة الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار يوم القیامہ اخرجہ البخاری۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی کرتے ہیں، یعنی ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔ یہ راویہ کون ہے جی؟ تو کہا ان کا نام خولہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام خویلہ ہے، تصغیر کی تصغیر خویلہ، خولہ بنت حکیم بن امیہ ابن حارثہ السلمیہ رضی اللہ عنہا، صحابی رسول عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ کی یہ زوجہ ہیں۔ حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ ان کے شوہر تھے۔ اسی طرح سے ایک بہت مشہور روایت انہوں نے ہی روایت کی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من نزل منزلا، جو آدمی کسی مقام پہ اترے یا جائے، ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامہ یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، کہ میں اللہ رب العالمین کے تمام کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ دعا وہ پڑھ لے گا تو وہاں پر اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ اس منزل سے، اس مقام سے سفر کر کے وہ آگے چلا جائے۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے مال میں حق کے بغیر یعنی ناحق تصرف کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا، دیکھیے،
ان رجالا یتخوضون، کیا معنی ہے یتخوضون؟ تو کہتے ہیں خاض یخوض کا اصل معنی ہے پانی میں داخل ہونا، غوطہ لگانا، اور پھر یہ لفظ کسی بھی کام میں دخل دینے اور اس کام میں اپنی مرضی کے مطابق چلنے اور اس کام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہونے لگا، استعمال کے لیے ہونے لگا۔ اب اس حدیث کے فوائد کیا ہیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق دخل اندازی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو ایک بات یہ جان لیجئے جی، دنیا میں جو بھی کچھ ہے انسان کے پاس، وہ کس کا ہے؟ وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں کہیں بھی روزی کا ذکر ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی روزی کی نسبت اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب رکھی۔ اسی طرح سے ایک جگہ کہا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ہم ان سے کسی روزی کا سوال نہیں کرتے یا اس بات کا سوال نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بہتر بدلہ ان کو عطا کرے گا اور اپنے فضل سے اضافہ کر کے ان کو دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رئیس المفسرین، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں فضل کا لفظ آئے گا اس سے مراد روزی ہوگی، جہاں کہیں بھی فضل کا لفظ آئے گا، مراد فضل کا لفظ کا تذکرہ آئے گا تو اس سے مراد کیا لیجئے گا؟ روزی لیجئے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں اضافہ کر کے دیتا ہے۔ لیکن اس کی صورتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے مال سے مراد وہ مال ہے جو غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو حاصل ہو، یا وہ مال ہے جو بیت المال کے اندر اکٹھا اور جمع کیا گیا ہو، ہے نا؟ زکوٰۃ کے مال، خراج کے مال، جزیہ اور ٹیکس کے مال، یہ سارے مال اس کے اندر شامل ہیں، سارے کے سارے مال اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں نہ کسی امیر کو ناحق دخل اندازی کرنے کی اجازت ہے اور نہ رعایا کو، نہ رعایا اس میں دخل اندازی کر سکتی ہے جی، اور نہ امیر اس میں اپنی مرضی سے دخل اندازی کر سکتا ہے، کیونکہ مالوں کے تقسیم کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے یہ اللہ نے بتلا دیا۔ مال غنیمت اگر آئے تو مال غنیمت میں 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ اسی طرح سے کون سا مال کہاں پہ صرف کیا جائے گا، کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اس مال کا ذمہ دار بنایا اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے اپنا ذاتی مال سمجھ کر اپنی مرضی اور اپنے خواہش نفس کے مطابق خرچ کرے یا اپنی جائیداد بنانی شروع کر دے اور مال غنیمت کے 5 حصوں میں تقسیم کیے بغیر اس کو اپنے پاس رکھ لے، مجاہدین میں تقسیم نہ کرے، خمس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر خرچ نہ کرے، جن جگہوں پہ اللہ اور اس کے رسول نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان مدوں میں زکوٰۃ کو خرچ نہ کرے، حقداروں کو مال تقسیم نہ کرے، حقداروں کے نام کے اوپر مال لے لیکن حقداروں کو نہ دے، لوگوں سے یہ کہا کہ مال جمع کرے، اکٹھا کرے کہ ہم غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جب وہ مال اس کے پاس اکٹھا اور جمع ہو گیا اور غریب و مسکین اس سے لینے کے لیے آئے تو بہانے بنائے کہ وہ ڈاکومنٹ لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، وہ فلاں لاؤ، وہ فلاں لاؤ، حالانکہ سب جانتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے۔ نہیں تمہارے گھر میں یہ ہے تو تمہارا پکا مکان ہے، تو تمہارا بیٹا موٹر سائیکل چلاتا ہے، تو تمہارے پاس 50,000 کی بائک ہے، تمہارا یوں ہے، تمہارا یوں ہے، یہ نہ کرے۔ مال اکٹھا آپ نے کیا ہے، ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت ثابت ہو گئی ہے تو کہاں آپ لگے اس سے تفتیش کرنے کے لیے کہ یہ مال ہے اور یہ مال ہے اور یہ مال ہے، اس کے نام پہ مال اکٹھا کیے اور اس کو دو، یہ اسی کا مال ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ٹرسٹی مال کو اکٹھا تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد
وہ مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی مال ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا اس کو خرچ کریں گے. ناحق لوگوں کے ساتھ اتنا برا، لوگوں کے ساتھ، حقدار لوگوں کے ساتھ اس قدر برا وہ تصرف کرتے ہیں اور اس قدر برا معاملہ کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی آدمی ان کی طرف جائے گا نہیں اس مال کے لیے. بلکہ بیت المال کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ بیت المال کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ غریب دروازے دروازے بھٹکنے کے بجائے عزت نفس کے ساتھ ایک جگہ پہ جائے، اپنی ضرورت پیش کرے اور اپنا مال لے کر کے آئے. یہ آپ کا مال نہیں ہے جو آپ بیت المال قائم کر کے سیکریٹری صدر بن کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ اس غریب کا مال ہے، اس کا اللہ نے متعین کیا ہے. اب اس کو دینے میں اس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں بھائی؟ فلاں سے لکھا کے لاؤ، اس سے کہل کے لاؤ، وہ سفارش کرے گا تو دیں گے، یہ سفارش کرے گا تو دیں گے، دوڑا کر کے اس کو. اور اس کے بعد 10 آدمی کو بیان بھی کر رہے ہیں، یعنی فلانے کو دیکھو موٹر سائیکل چلاتا ہے، بائک چلاتا ہے اس کا بیٹا، اور باپ جو ہے وہ جا کر کے بیت المال سے پیسہ لیتا ہے. وہ مسکین ہے، مستحق ہے، تو آپ کو اس میں دینے میں کیا دقت ہے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی وہ تصرف ہے جس سے شریعت نے روکا ہے اور شریعت نے منع کیا ہے، اور کہا کہ اس طرح کے تصرف نہ کرو، بلکہ حقداروں میں مال کو تقسیم کرو. جس مد کے لیے اس مال کو اکٹھا اور جمع کیے ہو اس مد میں اس کو تقسیم کر دو. کچھ لوگ مال اکٹھا تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو پھر سال ہر سال کے لیے بیلنس بنا کر کے رکھے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مال ہے. زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے مال آیا غریبوں میں تقسیم کیجیے. آپ اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں. یہاں سال ہر سال اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جب کروڑوں میں وہ مال چلی جاتی ہے تو اس کا پھر خود لڑتے ہیں، خود جھگڑا ہوتا ہے. فلاں یہ مال ہو گیا، اس نے غبن کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اگر سال ہر سال اس کو نکی کیا جائے اور پورا کا پورا تقسیم کر کے حقداروں کو دے دیا جائے مال، تو کوئی آدمی غریب رہے گا نہیں. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگ نکالتے ہیں ضرور، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت نہیں دیتے، اتنے ہی دیتے ہیں کہ غریب غریب ہی رہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سال زکوٰۃ لینے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس غریب کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دیا جائے اور اس کے لیے کچھ انتظام کر دیا جائے تو سال 2 سال میں انشاءاللہ وہ غریب بھی زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت کا اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا، کہاں سے؟ یمن سے، اور اس کو روانہ کیا تو مال مدینہ پہنچا، مدینہ سے واپس کر دیا گیا. کہا جاؤ وہیں تقسیم کرو، مال وہیں بانٹو، یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مال وہاں گیا اور انہوں نے تقسیم کر دیا تو تقسیم ہو جانے کے بعد کئی سال جب بیتے تو دوبارہ معاذ بن جبل نے یہ خط لکھ کر کے مال بھیجا کہ اب یمن میں کوئی آدمی باقی بچا ہی نہیں ہے جو زکوٰۃ لے، سب زکوٰۃ دے رہے ہیں. آج لاکھوں کروڑوں میں زکوٰتیں نکلتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. غریب جو جس پوزیشن میں، جس افلاس کے لکیر کے نیچے وہ جی رہا تھا، آج بھی اس کا گراف وہی ہے. اور یہ لاکھوں مال جا کہاں رہے ہیں؟ پھر کیسے تقسیم ہو رہے ہیں؟ کن کو مل رہے ہیں؟ 10 سال پہلے جس آدمی کو مانگتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، اگر وہ زندہ ہے تو آج بھی وہ مانگتا ہوا وہ چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس نظام کو درست کرنے اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ درست کب ہوگا؟ درست اس وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے والے اور اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے کی جانکاری رکھنے والے لوگ ان کے ذمہ دار ہوں گے، تب جا کر کے یہ معاملہ ہوگا. بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقداروں میں مال تقسیم کرنے کے بجائے لوگ اقربا پروری کرتے ہیں، اقربا نوازی کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، اور غریب مسکین ہے اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو ایسا کرنے والے کے لیے آگ کی وعید ہے، آگ کی وعید ہے.
یعنی رعایا کی، یہ تو ہوا مالک امیر کی حاکم کی ناحق تصرف اور اس کا معاملہ، لیکن اللہ کے مال میں رعایا ایک عام آدمی کی دخل اندازی کی صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے وہاں سے کچھ مال وہ لے لے، جمع کر رہا ہے، تقسیم کرنے سے پہلے وہاں سے کچھ مال وہ لے لے اور اس کو حساب کے اندر شو نہ کرے، نہ دکھائے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام جس کا نام مدعم تھا، غلام کا نام تھا مدعم، بطور ہدیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ یہ غلام ہے، اس کو رکھیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس سے اپنی خدمت لیں گے۔ ایک دفعہ مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کا پالان اتار رہا تھا، یعنی جو کجاوا وہ لکڑی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے جس پہ سوار بیٹھتا ہے ٹیک لگا کر کے، اس کو وہ اونٹ کے پیٹھ سے کھول کر کے یہ غلام اتار کے نیچے رکھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے تیر چلائی اور ایک اجنبی تیر، یعنی اس کا چلانے والا معلوم نہ ہو سکا، وہ اجنبی تیر آ کر کے اس غلام کو لگ جاتی ہے اور وہ انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اسے جنت مبارک ہو، اس کو جنت مبارک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کے مال سے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی، وہ آگ بن کر کے اس کے اوپر بھڑک رہی ہے اور اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ غور کیجیے، ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، ایک چادر اس نے لی تھی غنیمت کے مال سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نے جب یہ گواہی دی کہ یہ جنتی ہے تو آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت نہیں جائیں گے، جنت جائیں گے، لیکن ابتدائی دخول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چادر جو انہوں نے خیبر کے دن غنیمت کے مال کے تقسیم ہونے سے قبل لے لی تھی اور اپنے پاس رکھ لیا تھا، کہا وہ چادر آگ بن کر کے اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ وعید سنی تو جوتے کا ایک یا دو تسمہ کہتے ہیں وہ پھیتا جس کے ذریعے سے آدمی جوتے کو باندھتا ہے، وہ رسی، وہ ایک تھا یا دو تھا، وہ لے کر کے آیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ لیجئے، یہ مال غنیمت سے ہم نے لیا تھا، واپس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی آ گئے، اگر واپس نہ کرتے تو یہ جو اب اس کی کیا قیمت ہے مارکیٹ میں، جوتے کے لیس کی کیا قیمت ہے بھائی؟ کوئی قیمت ہے، لیکن اگر اس کو بھی اٹھایا ہے تو اب جو کروڑوں کا غبن کر جاتے ہیں زکوٰۃ میں، لاکھوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں غریبوں کا، ہزاروں کا مال دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کا، کیسے جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اور کس طرح سے ان کا معاملہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنی چاہیے۔ متفق علیہ یہ روایت ہے جی، اس غلام کا یہ واقعہ متفق علیہ ہے۔ اس کے علاوہ جی ہر انسان کو جو مال دیا گیا ہے، ہر انسان کو جو مال دیا گیا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کا مال ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کو شوہر نے مال دیا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اب اس میں وہ مال کو اسی راستے میں خرچ کرے جس راستے میں خرچ کرنے کی اجازت آپ کو ہے، لیکن نہیں ہے، ناحق آپ خرچ کر رہے ہیں، ادھر ادھر مال لگا رہے ہیں، غلط راستوں کے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے مال میں ناجائز تصرف ہے، اللہ کے مال میں ناجائز تصرف ہے۔ جس مد میں جس نے دیا ہے اس کو اسی مد کے اندر صرف کرنا چاہیے، اسی مد کے اندر خرچ کرنا چاہیے، ناحق کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یا چلیے یہ تو میاں بیوی کے معاملہ ہوا،
آپ کو اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ کوئی کہہ دے کہ میرا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم جہاں چاہے وہاں خرچہ کر سکتے ہیں، تم پوچھنے والے ہوتے کون؟ نہ مال تمہارا ہے، نہ تمہاری مرضی چلے گی۔ مال اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں صبح شام محنت کر کے پسینہ بہاتے ہیں، پانی کی طرح پسینہ بہاتے ہیں، 100 روپے کی دہاڑی کماتے ہیں۔ اور کچھ آدمی ایسے ہیں وائٹ کالر جاب والے جو صبح سے شام تک 2 دستخط کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کی تنخواہ کروڑوں میں ہے، ان کی تنخواہ کروڑوں میں۔ کبھی وہ آدمی جس نے 4 کلاس 5 کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے، آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے کہ بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگ، سائنسداں، وہ اس کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ ان کو کام دے رہا ہے یا نہیں ہے؟ تو عقل مندی کی بنیادوں پر روزی تقسیم نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے لو کانت الارزاق تجری علی الہجا، لوگوں اگر عقل مندیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتا، لوگوں کو دیتا روزی، ہلکنا اذن من جہلہن البہائم، تو یہ جو چوپائے اور درندے پرندے چرندے آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ تو ہلاک ہو جاتے پھر، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاملہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے رہا ہے تو اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام نہیں کرے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا؟ اللہ ہی روزی دے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے روزی میں ہم اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق خرچ کرنے کے مکلف ہیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس وقت تک بنی آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ یہ جواب نہ دے لے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچہ کیا ہے۔ ایک ایک چونی، ایک ایک اٹھنی کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ کہاں سے کمایا تھا، خرچہ کہاں کیا، رشوت لے کے تو نہیں کمایا، سودی کاروبار کر کے تو نہیں کمایا، کہ ناحق کسی کے اوپر ظلم کر کے تو نہیں کمایا، ڈکیتی کر کے چوری کر کے تو نہیں کمایا، کہاں سے کمایا مال، اور کمایا صرف نہیں، خرچہ کہاں کیا۔ دونوں کا بیورا جب تک آدمی سیدھا سیدھا نہ دے دے اور اللہ کے سامنے اپنا معاملہ کلیئر نہ کروا لے، تب تک اس کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے ہلنے والے نہیں، کھڑا رہے گا وہیں جب تک وہ حساب نہ دے دے، جب تک اس کا معاملہ طے نہ ہو جائے۔ لہذا آج ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہم لوگ فضول خرچی کے اندر مبتلا ہیں، شادی بیاہ سے لے کر کے اور دیگر رسم و رواج اور دوسرے معاملات، جہاں کم میں بھی معاملہ چل سکتا ہے، لیکن وہاں آدمی چاہتا ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے زیادہ خرچہ کریں، زیادہ خرچہ کریں۔ ہاں، لوگ جا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے تو کہا کہ ایک گاڑی میں 2 آدمی بیٹھ کر کے جائے گا، جہاں 2 گاڑی میں پورا معاملہ چل رہا تھا تو 2 آدمی کے لیے 10 گاڑیاں اس نے کی۔ فلاں صاحب کا بارات جا رہا ہے، لوگ دیکھیں تو صحیح، فلاں کی بارات جا رہی ہے، لوگوں کو پتا تو چلے کہ کس قبیلے کا اور کس خاندان کے لوگ ہیں۔ شادی بیاہ میں ہمارے معاملات آپ دیکھ لیں، اور دیگر دوسرے معاملات میں اسراف اور فضول خرچی کس طرح سے آج ہم لوگوں کے رگو پے کے اندر سما گئی ہے، وہ دیکھیے۔ لیکن یہی مال جب آدمی کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو تو شیطان پھر وہاں ڈرا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیکھو فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و فاقہ کے بارے میں کہتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، لیکن وہی شیطان جب تم کو کہتا ہے کہ فحشکاری میں مال خرچ کرو، برائی میں مال خرچ کرو، اللہ کے بتائے گئے راستے کے علاوہ مال خرچ کرو، تو وہاں فقر و فاقہ پھر یاد نہیں آتا، وہاں انسان دونوں ہاتھ سے مال لوٹاتا ہے۔ تو اگر آپ کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ اس کو ناجائز راستوں میں خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کے اندر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، تبذیر اسراف کرنے والے لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ رب العالمین کا ناشکرہ نافرمان ہے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا مال اور مومن کی جان یہ اللہ نے خرید لی ہے جی. ہمارا مال میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اور اللہ نے اپنے مال کو ہم سے خریدا ہے. دیکھیے، مال اللہ کا اور خریدا بھی اس نے ہم سے ہے. کیا آیت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے مومنوں سے. کیا؟ ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو. کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو حاصل کرنے کے خاطر مومن اپنا سب کچھ بیچ چکا ہے اللہ رب العالمین سے، سب کچھ بیچ چکا ہے. اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ. یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا سامان جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے آ رہے تھے تو اپنا مال، تاجر آدمی تھے، مال کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، بزنس کو سمیٹا، اونٹ کے اوپر لاد دیا، اب نکل رہے ہیں، مکہ سے جا رہے ہیں. مشرکین آئے ان کے سامنے، کہا کہاں جا رہے؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تم لوگ یہاں جینے نہیں دے رہے ہو. اب کہا ٹھیک ہے جاؤ شوق سے، تمہارے اوپر ہمارا اختیار نہیں، لیکن یہ مال، کہا مال میرا ہے بھائی، ہم نے کمایا ہے. کہا ہماری منڈی میں کمائے ہو نا، میرا مال ہے. دیکھیے ظلم، تمہارے بازار میں کمائے تو کیا تمہارا مال ہے؟ کہا نہیں، مکے میں کمائے ہو، مکہ میں چھوڑ کے جاؤ، یہ لے کے جانے نہیں دیں گے. کہا ٹھیک لے جاؤ، مال لے جاؤ. جب وہ گئے تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جان مال کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے. ہجرت یہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب ہے، لیکن انہوں نے، حضرت صہیب نے مال نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مال لے کے جانے نہیں دے رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے مکہ ہی میں ہم دکان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہیں رک جاتے ہیں. کہا نا، لے جاؤ مال، اور خود چلے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آئے خالی ہاتھ تو کہا ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ آپ کی تجارت کامیاب ہو گئی. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مال آپ کا ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ مت سوچئے، تجارت میں آپ کامیاب ہو گئے. جو سودا آپ نے کیا ہے رب العالمین سے، اس سودے کے اندر کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے. اور وہ کامیابی کیا تھی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس ہو، سمجھتے ہیں کہ اچھا مکان ہو، اچھی کوٹھی ہو، اچھا بنگلہ ہو، رہنے سہنے کے لیے اچھے انتظامات ہوں، گاڑیاں ہوں، سب کچھ ہو، یہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. ساتھ میں اچھی ڈگری ہو، اس کو سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے. لیکن یہی کامیابی نہیں ہے، یہ لوگوں کی نگاہ میں کامیابی ہے. رب العالمین کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنے عملوں کا بھرپور بدلہ دیے جاؤ گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، سمجھے کہ یہ کامیاب، یہ کامیاب. اور جو جہنم میں داخل کر دیا گیا، جنت میں نہ جا سکا، تو مال رکھ کر کے، دولت رکھ کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قیامت کے دن بلائے گا کہ یار انسان تو نے جنت تو دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، یہ چیزیں تم نے اب مشاہدہ کر لی ہیں، اب ذرا یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دیں، اس وقت جو کچھ ہے دنیا میں دے دیں، کیا تم اس کو میرے راستے میں خرچ کر کے جنت حاصل کرنا چاہو گے؟ کہے گا ہاں حاصل کرنا چاہیں گے، دے دیجیے آپ نے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، اس سے بہت کم مانگا تھا ہم نے، بہت کم مانگا تھا، لیکن تو نہیں دیا. آج کچھ نہیں ہوتا،
کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اگر وہ بھی تم فدیہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما تقبل منہم، اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. لہذا دنیا کے اندر جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے بتائے گئے راستے کے اندر خرچ کریں. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مال کا ذمہ دار بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے مال کو خرچ کرنے میں اللہ سے ڈریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور غریبوں کے مال کو غریبوں کے اندر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ صرف کرنے اور خرچ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب کبھی اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جس طرح سے زکوٰۃ کا جو 8 مصارف کے اوپر خرچ کرنے کا شریعت میں جو حکم ہے، تو بیت المال بھی اسی 8 ہی پر ہی خرچ ہوں گے یا دیگر کسی اور میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اسی 8 ہی پر. اسی 8 ہی کے اوپر خرچ کرنا ہے. جیسے کہ مطلب معاشرے میں کچھ جیسے غریب بچے ہیں، اگر اس کے تعلیم کے اوپر میں تو اس طرح سے تو اس میں ویسے کوئی ذکر نہیں ہے، جیسے کہاں تعلیم کے ذکر اوپر نہیں؟ اگر بیت المال سے خرچ کیا جائے. کیا بات ہے، اگر وہ غریب ہیں تو غریب کا ذکر نہیں ہے؟ انما الصدقات للفقراء میں وہ نہیں آئیں گے؟ مطلب اس طرح کی کیٹیگری میں مطلب شامل ہو جائیں. دیکھیے ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ہم کسی کو اگر دیتے بھی ہیں نا پیسہ زکوٰۃ کا کہ یہ لو یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تم کو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے تم گھر بنا لینا، اس سے تم شادی کر لینا، اس سے تم کپڑا خرید لینا، اس سے تم دوا لے لینا. یہ کہنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ یہ کہنے کا حق کس نے دیا؟ میرا مال ہے، ہم کمائے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، تو کیا آپ ہم کو کہیے گا کہ اس مہینے کی جو تنخواہ ہے یہ تنخواہ تم فلاں 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 کام میں استعمال کرو؟ تو چھوڑ دے گا جس کو آپ کہیں گے ایسا؟ تو ہوتا کون ہے بھائی؟ میرے تنخواہ کو متعین کرنے والا میں کہاں خرچ کروں؟ ویسے ہی وہ مال اس غریب کا ہے، آپ کیش لے جا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، یہ آپ کا مال ہے. اب وہ جہاں اس کو خرچہ کرے، بچے کا تعلیم میں خرچ کرے، یا اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑا بنائے، یا راشن لا کر کے اپنے گھر میں رکھے، یا گھر بنائے، یا بائک خریدے، یا سائیکل خریدے، جو خریدے وہ اس کا مال. لیکن علماء کے صحیح قول کے مطابق جو یہ کہہ کر کے دیتا ہے یہ پیسوا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرنا، اس کا زکوٰۃ نہیں ہوگا. اس نے غریب کو مالک کہاں بنایا؟ اگر اس کو مالک بناتا تو اپنی مرضی چلاتا. کچھ لوگ آج کل پیسہ دے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کتنا دیے ہیں کتنا دیے ہیں، تو کرتے ہیں کہ راشن خرید لیتے ہیں، راشن خرید لیتے ہیں. یہ بیت المال والے بھی کرتے ہیں، کٹ بناتے ہیں. اگر زکوٰۃ کے پیسے سے بناتے ہیں تو ادا نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا، لکھ لیجئے اس کو، نہیں ادا ہوگا. کچھ لوگ کپڑا خرید لیتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، کچھ کمبل خرید کے تقسیم کرتے ہیں، کچھ خرید کے تقسیم کرتے ہیں، نہیں ہوگا. اگر کیش ہے زکوٰۃ تو آپ کیش کا مالک بنا دیجئے غریب کو. اب وہ اس سے چاول خریدے، دال خریدے، روٹی خریدے، آٹا خریدے، وہ جانے. ہاں اگر کوئی غریب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا ہم کو پیسہ نہیں چاہیے،
ہماری یہ ضرورت ہے، آپ ہماری یہ ضرورت پوری کر دیجئے، ہم کو ایک بوری چاول ہی دے دیجئے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو چاول خرید دے رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہم کو پیسہ نہیں چاہیے، یہ پرسکرپشن ہے ہمارا، 1 مہینے کی دوائی ہم کو چاہیے، اس کے مطابق دوا خرید کے دے دیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے جو مستحق ہے زکوٰۃ کا کہ ٹھیک ہے لائیے پرسکرپشن، آپ لے کے گئے، جا کے میڈیکل شاپ پہ گئے، اس کی دوائیں 1 مہینے کی خرید کے لا کے اس کو دے دی۔ وہ ریکویسٹ کرے تو اس کی مرضی چلے گی، اس کا پیسہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو نہیں دیا ہے۔ یہ جب تک ہم لوگ نہیں سمجھیں گے یہ کانسیپٹ، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ یہی تو معاملہ ہے شیخ، کٹ کے ذریعے ہی تو سب کو بانٹا جا رہا ہے، یہ تو مطلب ہم نے دیکھنے تو میں مسئلہ یہی تو بتا نظر آ دیا رہا ہے۔ بس۔ یار یہ جیسے کہ یار یہ ایک بات جاننی تھی، معذرت چاہتی ہوں، جیسے کہ جو سامنے والا غریب ہے لیکن دین کا پابند نہیں ہے، تو یہ شرط لگا کے اسے دی جا سکتی ہے کہ آپ مطلب نماز کے پابند بنو تو میں یہ زکوٰۃ پیسہ دوں، اس طرح سے کوئی شرط لگا کے دیا جا سکتا ہے کیا؟ اگر وہ بے نمازی ہے اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا ہے تو وہ مستحق نہیں ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ شرط لگانا نہیں لگانا یہ تو دور کی بات ہے، وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے مال کے مستحق نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اور یہ جتنا ہے زکوٰۃ، فطرہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ صرف مسلمانوں کے اندر خرچ کی جائیں گی، غیر مسلم کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا اس میں سے۔ ہاں عام نفلی صدقہ آپ جس کو چاہیں اس کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، اسی طرح سے فطرہ سے نہیں دے سکتے، یا فدیہ اگر نکال رہے ہیں تو فدیہ نہیں دے سکتے، روزے کا فدیہ ہے یا کفارہ آپ نکال رہے ہیں تو کفارہ نہیں دے سکتے۔ چلیں، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، اس میں زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں تو المؤلفۃ القلوب، جو دلوں کو جوڑنا، اس طرح کا کچھ ہے، تو اس میں تو نان مسلمس کو دے سکتے ہیں، ہے ایسا تذکرہ؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، یہاں نان مسلم مراد نہیں ہے، یہاں وہ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں، بلکہ یہی صحیح قول ہے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کو اسلام کے اوپر باقی رکھنے کے لیے، ابھی جدید ہیں، نئے نئے ہیں، ان کو باقی رکھنے کے لیے اگر دیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال کو جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، مکہ والوں میں زیادہ تقسیم کیا تھا اس مال کو، وہیں نہ وہ ابو الخویسرہ، ذوالخویسرہ التمیمی نامی ایک شخص جو خوارج کا سرغنہ تھا، وہ آیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، ابھی تک مدینہ والے آپ کی مدد کر رہے تھے، ہم لوگ آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، ابھی مکہ میں آپ کے رشتہ دار مل گئے تو آپ ان کا منہ دکھول کر رہے ہیں، ان کو زیادہ مال دینے لگے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ ناراض ہو گئے، کہا وہی حق، خرابی ہو تمہارے لیے، مجھ کو انصاف تم سکھاؤ گے؟ اگر روئے زمین پہ میں انصاف نہیں کروں گا تو تم کہاں جاؤ گے جی انصاف لینے کے لیے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے کہہ رہے ہو انصاف کرنے کے لیے؟ آپ ناراض ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے خالد ابن ولید، ایک روایت میں عمر ابن خطاب، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں، کہیے آپ کو سکھا رہا ہے یہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذِئْذِ هَذِهِ، اس آدمی کے پیٹ سے ایسی نسل نکلے گی جو دین اسلام سے ویسے خارج ہو جائے گی جس طرح سے تیر شکار کو چھید کر کے ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی ہوئے ہیں۔ تاہم علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اثر و رسوخ والا ہے اور اس سے مسلمانوں کو خطرہ اور خدشہ ہے، لیکن کچھ چیزیں اگر اس کو دے کر کے اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے، تو زکوٰۃ کا مال وہاں پہ صرف کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.